الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے دو بنیادی باتیں ہم نے دیکھیں، دو حدیثیں مطالعہ کی، جن میں پہلی میں توحید کا خصوصی اہتمام، اللہ سے ڈرنے کا اہتمام اور اخلاق اور نیکی کا راستہ اپنانے کی ترغیب تھی، اور اس کے بعد جو حدیث ہم نے دیکھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام اور اسی طرح سے صحابہ کے منہج کی پیروی اور بدعات سے بچنا، یہ خاص چیزیں اس میں ذکر ہوئیں۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں اور کیا حدیثیں ہیں اور وہ کیا وصیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کی ہیں۔ جن لوگوں کو نوٹس کی ضرورت ہو اور ان کے پاس نوٹس نہیں ہیں تو باہر نوٹس موجود ہیں، وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال خطبنا عمر بالجابیۃ فقال یا ایھا الناس انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ کے مقام پر ہم کو ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا، میں تمہارے درمیان آج اسی طرح کھڑا ہوں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا اوصیکم باصحابی، اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں خاص تاکید کرتا ہوں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں۔ ثم یفشو الکذب، پھر اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ پھیل جائے گا۔ حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، یہاں تک کہ آدمی اس سے گواہی یا قسم نہیں لی جائے گی لیکن وہ خود سے تیار ہو جائے گا۔ حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، آدمی حلف لینے کے لیے خود تیار ہوگا جب کہ اس سے مطالبہ نہیں ہوگا۔ ولا یشہد الشاہد ولا یستشہد، اور گواہ سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی لیکن وہ خود سے ہی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، خبردار، ایک آدمی جب کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جماعت کا التزام کرو، جماعت سے جڑے رہو۔ وإیاکم والفرقہ، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچو۔ فإن، تنہائی سے بچو، فرقہ دونوں معنی ہوتا ہے، فرقہ الگ ہو جانا اور اس جماعت کو چھوڑ دینا۔ فإن الشیطان مع الواحد وهو مع الاثنین ابعد، شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے، اور دو سے وہ نسبتاً زیادہ دور ہوتا ہے۔ من اراد بحبوحۃ الجنۃ فلیلزم الجماعہ، جو آدمی جنت کا اونچا مقام چاہتا ہے، درمیانی اعلیٰ مقام چاہتا ہے، فلیلزم الجماعہ، اس کو چاہیے کہ وہ جماعت کا اہتمام کرے، یعنی مسلمانوں کی جماعت، اہل حق کی جماعت سے جڑا رہے۔ ومن سرته حسنته وساءته سیئته فذلک المؤمن، جس کو اپنی نیکی سے خوشی ہو اور برائی سے تکلیف ہو وہ مومن ہے۔ یہ حدیث مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان سب میں موجود ہے اور شیخ الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ آئیے اس کے ایک ایک فقرے پر اب دیکھیں گے، حدیث ایک ہے، نصیحتیں کئی زیادہ ہیں اس میں، تو اگرچہ عنوان ہمارا 21 ہے لیکن 21 نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، چونکہ ابواب 21 ہے، اس اعتبار سے ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے
اور کہا کہ آج جو میں خطبے کے لیے کھڑا ہوں، ایک دن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو خطبہ دے رہے تھے، خطبے کی بات خطبے میں نقل کی۔ یہ صحابہ کا التزام تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبے میں بات بتائی وہ اس لائق ہے کہ اس کو خطبے میں بتایا جائے، تو انہوں نے سارے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کی۔ کیا کیا وصیتیں ہیں؟ نمبر 1، اوصیکم باصحابی، میں اپنے صحابہ کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ یہ وصیت بنیادی طور سے 2 اعتبار سے ہے۔ ایک، صحابہ کے مقام اور ان کے احترام کا اہتمام، صحابہ کے شان میں گستاخی سے اجتناب۔ 2، صحابہ کے منہج کا اہتمام، ان کے راستے پر چلنا، جیسا کہ دوسری دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں زبان غلط استعمال مت کرو۔ 2، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ مت چنو، صحابہ کا خاص اہتمام کرو۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ہاں، اور مرتبے میں ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں، اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں۔ تو کتنے طبقے ہوئے؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ یہ 3 دور ہیں جن میں عام طور سے اہل خیر غالب رہے، زیادہ تر اہل خیر ملتے تھے جن کے پاس سنت کا اہتمام، دینداری کا اہتمام تھا۔ اس کے بعد برائیاں شروع ہو گئی اور بہت زیادہ بگاڑ آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا ثم یفشو الکذب، یہ 3 طبقے ہیں، اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس زمانے میں جھوٹ نہیں تھا، جھوٹ بولنے والے اس زمانے میں بھی تھے، لیکن مسلمانوں میں عام طور سے جھوٹ بولنا اور پھیل جانا کسی چیز کا عام ہو جانا، آپ نے فرمایا 3 طبقوں کے بعد یہ چیز عام ہو جائے گی۔ ثم یفشو الکذب حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ آدمی سے قسم نہیں کھلائی جائے گی، وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر اتنا جری ہوگا، اس کو بے خوفی ہوگی۔ جھوٹی قسم کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آدمی جھوٹی قسمیں کھائے گا لوگوں کے حقوق برباد کرنے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو قسم کوئی نہیں کھلوائے گا تب بھی خود سے اپنی طرف سے قسم کھا کے باتیں بیان کرے گا، جھوٹی باتیں بیان کرے گا۔ اسی طرح سے یشہد الشاہد ولا یستشہد، گواہ سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، خود سے تیار ہو کے آگے گواہی دے گا۔ آج بھی کئی عدالتوں کے باہر آپ کو کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں۔ تو وہ زمانہ ایسا بگاڑ کا ہوگا کہ اس کو بلایا نہیں جائے گا، وہ خود سے چل کے آئے گا، یعنی جھوٹی گواہی دینے کے لیے۔ تو وہ زمانہ اتنا بگڑا ہوا ہوگا کہ جھوٹ عام ہو جائے گا اور جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ سچے لوگ تھے، تابعین اور تبع تابعین سچے لوگ تھے۔ تو بعد کے جو لوگ ہیں ان میں جھوٹ غالب آ گیا، ورنہ اس زمانے میں جھوٹ اتنا غالب نہیں تھا، بلکہ بہت لوگ تھے بولنے والے، جھوٹ بولنے والے بھی تھے، لیکن عام طور سے وہاں جھوٹ سے بچنے کا رواج تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بیان کیا، پہلے مرتبہ میں آپ نے صحابہ کے، تابعین کے اور تبع تابعین کے دور کی تعریف کی اور صحابہ کی تاکید کی۔ پھر کہا الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہوتے ہیں، عورت کا محرم ساتھ میں نہیں ہوتا ہے، تو ساتھ میں کون ہوتا ہے؟ پھر شیطان ہوتا ہے۔ یعنی شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایسی بات ڈالے کہ وہ زنا تک پہنچ جائیں، یا تو وہ زنا آنکھ کا ہو، یا وہ زنا ہاتھ کا ہو، زبان کا ہو، یا پھر واقعی زنا ہو جو دونوں کو یعنی گناہگار حد کے لائق بناتا ہے۔ تو 2 لوگ ہوں، ایک مرد ایک عورت، اجنبی عورت، تو اگر ان میں تیسرا اگر کوئی محرم نہیں ہے تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی تنہائیاں آج بھی آپ دیکھیے، کال سینٹرز ہوں یا اس طرح کی جو بھی تنہائیاں ہیں، یہ آج بہت سارے علاقوں میں گناہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ بعض اوقات گھروں میں بھی پردے کا سسٹم نہیں ہوتا ہے اور محرم ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، دیور ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں، کبھی کبھی بات دور تک بھی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کہا کہ ایک مرد اور ایک عورت اگر تنہا ہوں کسی جگہ میں، کمرے میں، تو ان کا تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ ضروری نہیں کہ وہ زنا کریں،
لیکن وہ ان کو آمادہ کرے گا کسی نہ کسی طرح سے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک گناہ میں واقع ہوں، قلب کی سطح پر، نگاہ کی سطح پر، زبان کی سطح پر، ہاتھ کی سطح پر، یا پھر اس سے آگے شرمگاہ کی سطح پر وہ ان کو ملوث کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا علیکم بالجماع و ایاکم والفرقہ، تمہارے لیے جماعت کا التزام لازم ہے اور خبردار اس جماعت سے کٹ کے الگ الگ مت رہنا۔ اس جماعت سے مراد کون ہے؟ اصلاً اس جماعت سے مراد صحابہ ہیں، اصلاً اس جماعت سے مراد اہل حق ہیں، اس جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو قاعدے سے جو حاکم بنا ہے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ 3 لوگ ہیں۔ نمبر 1، اولاً جسے حدیث میں آیا ہے وہی الجماع 73 فرقوں والی حدیث میں آیا ہے کہ کون ہوں گے، تو اس سے مراد کون ہے؟ اہل حق، وہ لوگ جو صحابہ کے منہج پر ہوں۔ جماعت سے مراد اہل السنت والجماع، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے اصلاً، یا وہ جماعت جو صحابہ کے راستے پہ رہی، یا وہ جماعت جو حاکم پر جمع ہو جائے۔ حاکم کے خلاف باغی ہوتے ہیں، باغیوں والی جماعت نہیں جو اصل جماعت سے کٹ کے الگ ہو جائے، بلکہ وہ جماعت جو حاکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الجماع۔ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ جو حاکم اس کی خلافت ہو یا حکومت ہو وہ ثابت ہو جائے، مستقر ہو جائے، اس کے خلاف اقدام کرنا جائز نہیں ہے، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، اس کے خلاف جنگ اور سازش قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے وہ ظالم ہے، ظالم ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت میں، کہ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اگر وہ تیری پیٹھ پر کوڑے برسائیں اور تیرا مال چھین لے تب بھی تو اس کی بات مان، تو اس کی بات سن اور فرما برداری کر۔ یہ آج کل کے یعنی ماحول میں یہ بات ہے کہ حکام کے خلاف سازش کر کے، سرکشی کر کے بغاوت کرنا چاہیے، اس کو ہٹاؤ دوسرے کو لاؤ، یہ اچھا نہیں ہے، اچھے کو لاؤ۔ کہیں دکھائی دیتا ہے اچھے کو لائے؟ علماء جو ہمارے علماء ہیں، سلفی علماء ہیں، ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پچھلے جتنے بھی ہمارے اہل علم گزرے ہیں، عقیدے کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم حاکم کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے، یہ منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جن جن ملکوں کے اندر حاکم کے خلاف بغاوت کر کے اس کو معزول کیا گیا یا ہٹایا گیا اور اس کی جگہ دوسری حکومت لائی گئی، ان حکومتوں کا امن ختم ہو گیا۔ آپ جتنے بھی ملک ہیں دنیا میں دیکھیے، جہاں بھی یہ ہوا ہے، یہ فتنہ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج بعض سیاسی تحریکیں ان کا نصب العین ہی یہی ہے، اقامت دین، حکومت الہیہ کا قیام کے نام پر اخوانیوں نے جو، اور ان کے جتنے بھی اخوانی ذہن کے لوگ ہیں، ان کی دعوت کا اصل معیار یہ ہے، اصل مدار اس پر ہے کہ حاکم کی حکومت کو ہٹا کے اسلامی حکومت لائی جائے، لیکن کہیں بھی وہ اس میں کامیاب ہو سکے نہیں۔ اس کے نتیجے میں عوام کی جانیں اور مال اور عزتیں سب خراب ہو گئی، ملک کے ملک تباہ ہو گئے، ملک کے ملک تباہ ہو گئے۔ اسلام میں یہ نہیں سکھایا گیا ہے۔ حاکم جب تک کہ کھلم کھلا کفر نہیں کرتا ہے، کفرم بواہا حدیث میں آیا ہے، کفرم بواہا اس لیے کہا گیا کہ تاویل کی گنجائش ہو سکتی ہے، کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے، کافر ہوا کہ نہیں ہوا، نہیں، کفرم بواہا، کھلم کھلا کافر، بالکل تھوڑا بھی اس میں شک شبہ کی گنجائش نہ ہو، ایک دم کافر، صاف ہو اس کا کفر، ایسے حاکم کے خلاف اقدام کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ مسلمان جو ہیں ان کی جان و مال خراب نہ ہو۔ لیکن یہاں اس کی شروط ہیں اور ساری چیزیں علماء نے بیان کی۔ حاکم کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے، حاکم کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں، چاہے وہ ظلم کرے، تو یہ بات اسلامی تعلیمات میں سے جو اس حدیث میں بھی ہم کو بتائی گئی ہے، علیکم بالجماع، جماعت کا اہتمام کرو، جماعت سے جڑے رہو۔ جماعت کوئی فلانی اور فلانی جماعت سے مراد نہیں ہے، الجماع سے مراد کون ہے؟ صحابہ، اہل حق،
اور وہ لوگ جو حاکم کے ماتحت ہیں، اس پر بیعت کیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہیں، ان کو چھوڑ کے باغیوں کے ساتھ ہونا جائز نہیں ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور آپ نے کہا کہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، جو بکری ریوڑ سے کٹ جاتی ہے شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، اور دو ہوں تو دو سے شیطان تھوڑا دور رہتا ہے، لیکن وہاں بھی طمع اس کو ہوتی ہے لیکن قدرے دور ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ایک آدمی کٹ کے الگ نہ ہو جائے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں اہل حق دروس میں آنا، ملنا جلنا، علماء سے ربط ضبط رکھنا، دینی مجالس میں بیٹھنا، اس سے جب کٹ جاتے ہیں شیطان کہاں سے اچک لے جاتا ان کو کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور خاص طور سے آج انٹرنیٹ کے زمانے میں یہ چیز اور بڑھ گئی ہے۔ ایک ہفتہ، ایک دو ہفتے، مہینہ آدمی علماء سے، دینی دروس سے، دینی ماحول سے دور رہتا ہے، بیک گراؤنڈ میں جتنا ریسرچ وہ کر لیتا ہے کہاں چلا جاتا ہے، واپس آنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ بدعت، خرافات، انکار حدیث، شیعت، حزبیت یا اسی طرح سے اخوانیت، خارجیت، یہ ساری صورتیں آج عام ہیں، آج عام ہے۔ یہ صوفیت، آدمی انٹرنیٹ سے دیکھتا ہے ان کا بہت اچھا لگ رہا ہے، ان کا بہت اچھا لگ رہا، سنتے اتنا دور نکل جاتا ہے کہ پھر جب کوئی عالم اس کو پکڑ کے بولتا ہے یہ غلط ہے تو اس کے عالم کی بھی تردید کر دیتا ہے، نہیں یہ غلط آدمی ہے، تم غلط ہو، یہ صحیح ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں تنقید سننے کو دل نہیں کرتا، لہذا آدمی کیا کرتا ہے، نہیں مانتا۔ اہل حق عالموں کی بھی بات نہیں مانتا ہے، اہل حق کی بات نہیں مانتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر دل آ گیا اب اس کا، ایک بار اس سے محبت ہوئی کسی کی نہیں سنتا ہے۔ تو تنہائی کا نقصان ہے، یہ تنہائی کا نقصان ہے۔ اس میں بعض عقل مند کیا کرتے ہیں، نہیں میں صحیح لیتا، غلط چھوڑتا ہے، یہ زیادہ بڑا شریر ہے، اس میں زیادہ شر ہے، یہ زیادہ خطرے میں ہے۔ کوئی اتنا احتیاط صحابہ اور سلف کبھی نہیں۔ سلف ایک سفیان ثوری، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کہا ذرا کچھ بات سنو میری بدعتی، کہا نہیں، ایک بات تو سنو، بولے ایک بھی نہیں، آدھی بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ، اور اس نے کہا میں قرآن پڑھ کے سنا تو ذرا سنو، نہیں قرآن بھی نہیں۔ کسی نے کہا کہ قرآن بول رہا نہ ہو، قرآن پڑھ کے سنا رہا آپ کو، کیوں نہیں سن رہے آپ اس کو؟ کہا کہ قرآن پڑھے گا اس کے بعد میں کچھ بولے گا، وہ بات میرے دل میں چلی گئی، نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ بڑے بڑے علماء ڈرتے تھے، ہم اتنے علامے، ہم کو قرآن کی سورہ فاتحہ تجوید سے پڑھنے نہیں آتی ہے، ہم کو امامت کے لیے کھڑا کیے تو ڈرتے گھبراتے ہیں کیا میرے پول کھل جائے گا میرا۔ اور ہم لوگ اتنے عقل مند ہو گئے کہ ہم لوگوں کو علماء کی ضرورت نہیں، ہم چیک کر کے لیتے صحیح غلط، اتنی تمیز ہے آپ کو۔ اہل بدعت کی بات جب آپ مان رہے ہو کہ اہل بدعت میں سے، نہیں سننا اس کو، بالکل نہیں سننا اس کو، چاہے کوئی کچھ بھی بولے، چاہے آپ کو بالکل متعصب کوئی کہے، چاہے کوئی آپ کو کنویں کا مینڈک کہے یا کچھ بھی کہے، آپ کو ایسی بات بول کے آپ کو فری مائنڈ کر کے لوگ آپ کو غلط باتیں دیں گے، بھائی ہم ایسے ہی ہیں، نہیں سنتے ہم لوگ کو۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، کیوں؟ سلف کا طریقہ یہی ہے۔ ایک وَفَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق کے بعد گمراہی کی سوا اور کیا ہے؟ آپ کو حق ملا نا، آپ حق پہ جمے رہو، گمراہ آپ اس کو مانتے اور اس کو سنتے بھی، آپ اس سے زیادہ گمراہ آپ ہو پھر، کیونکہ اس کو معلوم نہیں وہ گمراہ ہے اور آپ کو معلوم ہے وہ گمراہ ہے، پھر بھی آپ گمراہی کو لے رہے ہو، تو آپ اس سے سن رہے ہو کا مطلب یہ کہ آپ اس سے زیادہ گمراہ ہو۔ اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم علم لینے کے تعلق سے اہل باطل سے دور رہیں۔ ہم کو اپنے اہل علم سے، علماء سے، سلف سے ہم کو جو مل رہا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو دوسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کہا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اس لیے کہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے تھوڑا کم اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں امید اس کو کم ہوتی ذرا، لیکن اکیلا ہے اس کو لینا آسان ہوتا ہے۔ من اراد بحبوحۃ الجنۃ فلیلزم الجماعہ، جس کو جنت کا درمیانی وسط اور اعلیٰ حصہ چاہیے وہ کیا کرے؟ فلیلزم الجماعہ، وہ جماعت کا اہتمام کرے۔
جماعت کو لازم پکڑے. کون سی جماعت؟ صحابہ، اہل حق اور وہ لوگ جو باغی نہیں ہے، جو باغی نہیں ہے ان کا اہتمام کرے. اور اجتماعیت بھی اس میں اپنی جگہ شامل ہے. ساری چیزوں میں اجتماعیت کے معنی اپنی جگہ ہے، تنہائی نہیں بلکہ اجتماعیت. پھر کہا کہ من سرته حسنته وساءته سیئته فذلک المؤمن، فذلک المؤمن، جس کو اس کی نیکی سے خوشی ہو اور گناہ سے تکلیف یا غم، تو یہ مومن ہے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن وہ ہے جس کا احساس مرا نہ ہو. مومن کون ہے؟ جس کا احساس مرا نہ ہو، جس کا دل پتھر نہیں ہو گیا. مومن سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا. وہ روتا دھوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے. نیکی اس سے کوئی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے اور اپنی نیکی پر اللہ سے اجر کی امید کرتا ہے. اس کی خوشی صرف مال و دولت اور دنیا کی مال و متاع میں نہیں ہوتی، اس کی خوشی نیکیوں میں ہوتی ہے. اس سے زیادہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ آخرت کے لیے میں نے کچھ بھیجا. اس کو دنیا کے نقصان سے اتنا غم نہیں ہوتا جتنا اس کو دینداری کے نقصان سے غم ہوتا ہے. اسی لیے کہا من سرته حسنته وساءته سیئته فذلک المؤمن، جس کو اپنی نیکی سے خوشی ہو، گناہ سے اس کو تکلیف ہو، یہ مومن ہے. اس حدیث میں بہت بڑی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ مومن یہ ہے کہ جس کا احساس ابھی زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے اور اس کو اچھے برے کی تمیز ہے. وہ اچھے کو پسند کرتا ہے، برے کو ناپسند کرتا ہے. اسی لیے اچھا کرنے پر خوش ہوتا ہے اور برا کرنے پر غمگین ہو جاتا ہے. لیکن کسی کا اگر یہ معمول ہو جائے کہ نیکی اس کے لیے روٹین بن جائے اور گناہ سے اس کو کوئی درد نہ ہو، تو ایسے آدمی نے ایمان کی قوت کو کھو دیا ہے. اس کا ایمان بیمار ہے، مر بھی سکتا ہے. اس کا ایمان بیمار ہے. لہٰذا اپنے دل کو تازہ رکھنا چاہیے ایمانی کیفیات سے. یہ نہیں کہ اعمال ہمارے لیے معمول بن جائے، کرتے آ رہے اللہ اکبر، رکوع سجدہ ہوئی نماز بھاگا، تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے ایک دم ختم، ذکر کر ختم. نہیں، نیکیوں کی لذت اگر دل میں محسوس ہوتی ہے، یہ اعلیٰ مرتبہ ہے ایمان کا. اگر نہیں بھی محسوس ہوتی ہے تب بھی نیکی کرنا چاہیے تاکہ نفس کی مخالفت ہو. نفس کی مخالفت کرنا بھی ایک نیکی ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے تابع ہو. منمانی نہیں، صوفیوں کی طرح نفس کی مخالفت نہیں، شریعت کے تابع ہو. تو اگر کسی کو لذت نہیں بھی مل رہی ہے نیکی پر، تب بھی وہ نیکی کرے اپنے نفس کی مخالفت کے لیے طاعت کی بنیاد پر. مجھے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، چاہے لذت ملے نہ ملے. پھر ایک وقت کے بعد میں جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی رغبت اس کے دل میں ہوتی ہے، فضائل اس کو معلوم ہوتے ہیں، اجر کی امید ہوتی ہے، پھر نیکیوں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کی عادت ہو گئی. پہلے سائیکل چلاتا کتنا دیکھتا، دھیان دیتا، گاڑی چلاتا کتنا دھیان دیتا، گیئر یہ وہ سب اسٹیئرنگ، بعد میں عادت ہو جاتی ہے اس کو. تو نیکیوں میں شروع میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد عادت ہوتی ہے. لیکن عادت ہونے میں بعض اوقات امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ عادت بن جائے. اس عادت کے ساتھ اس کو دھیان دینا ضروری ہے. وہ کیسے ہوگا؟ فضائل کا مطالعہ کرنے سے. نماز پر کیا فضیلت ہے، ذکر کی کیا فضیلت ہے، اخلاق کی کیا فضیلت ہے، اس پر کیا انعام ملے گا. جب انعام سامنے ہوتا ہے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے. جب عذاب سامنے ہوتا ہے دل میں ڈر باقی رہتا ہے. تو یہ ہمیشہ مطالعے میں رہنا چاہیے. جیسے ریاض الصالحین ہے کتاب، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. یا اسی طرح سے امام المنذری کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. ہم یہ چھوڑ دیے ہیں، ہم مسئلے مسائل عقیدہ اسی میں رہتے ہیں. بلا شبہ اہم ہے، یہ بھی اہم ہے جو ہماری دینداری کو مزید پختہ بناتی ہے، ہمارے اعمال میں جان پیدا کرتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو اس حدیث میں کئی باتیں ہم نے دیکھی جس میں خاص طور سے صحابہ کا مقام اور اسی طرح سے شیطان کہاں سے حملہ کرتا ہے، تنہائی والا معاملہ کہاں کہاں آتا ہے. ایک تنہائی ہے اخلاقی تنہائی اور ایک تنہائی ہے منہجی تنہائی. صحیح، عورت کے ساتھ تنہائی زنا تک لے جائے گا، اخلاقی بگاڑ. اور دوسری تنہائی کیسی ہے؟ جماعت سے کٹ کے تنہائی. وہ تنہائی کہاں لے جائے گی؟ گمراہی. تو یہ ساری تنہائیاں اس سے بچنے کی تلقین اس میں ہے، منہجی اعتبار سے ہو، جماعت کے اعتبار سے ہو، یا پھر
مرد اور عورت کی تنہائی ان سب سے منع کیا گیا ہے. حدیث آئی چوتھا باب دیکھتے ہیں. اس میں کچھ خاص یعنی عہدے اور منصب کی طلب سے اس میں منع کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. جماعت سے جوڑنے کا مطلب پھر عہدہ بھی چاہیے نہیں. ہاں. نمبر 4 عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 6 ایام ثم اقل یا ابا ذر ما اقول لك بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 دن اے ابو ذر یاد رکھنا. اس کے بعد میں تمہیں کیا کہنے والا ہوں. 6 دن بعد میں تم کو کیا کہنے والا ہوں کو یاد رکھنا. اس بات کو سمجھنا یاد رکھنا. ثم عقل فلما كان اليوم السابع جب 7واں دن آیا یعنی 6 دن ہو گئے اور 7واں دن آیا قال اوصيك بتقوى الله في سر امرك وعلانيته. میں تمہیں تاکید کرتا ہوں تقوی کی پرہیزگاری کی تمہارے معاملات کے سر میں بھی اور علانیہ میں بھی یعنی کھلے طور پر بھی اور چھپ کے کسی بھی حال میں تم رہو. تمہارا کوئی کام چھپ کے کیا جائے یا کھلم کھلا ہو تم تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو تم کو چاہیے کہ تم ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو. اپنے عمل میں بھی تقوی اختیار کرو اور اپنے دل میں بھی تقوی اختیار کرو. بعض اوقات تقوی اعمال میں ہوتا ہے. آدمی برابر پابند ہوتا ہے اعمال کا لیکن دل میں تقوی نہیں ہوتا ہے ریاکاری ہوتی ہے کہ نہیں. دل میں تقوی نہیں ہے. بعض اوقات آدمی عملاً گناہوں سے بچتا ہے. بھئی شراب نہیں پی رہا ہے لیکن آدمی دل میں گناہ سے نہیں بچتا ہے. آدمی دل میں اس کی بہت ساری خرافات ہوتی ہیں. دل میں کیسی کیسی باتیں سوچتا ہے گناہوں کی. تو یہ اندر تقوی والا ہے نہیں. ظاہر میں تقوی والا ہے پرہیزگاری کر رہا ہے حرام کام نہیں کر رہا ہے عبادات کا اہتمام کر رہا ہے لیکن دل کی سطح پر نہیں ہے. اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے بغض عداوت ہے حسد ہے تکبر ہے کتنی خرافات ہیں. تو دل کے اندر بیماریاں ہیں. دل کے اندر کبیرہ گناہ ہے. اس کے عملی سطح پر لوگوں کے سامنے ایک دم دیندار بنا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ کھلے اور چھپے ظاہر و باطن دونوں حالات میں تقوی اختیار کر. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے تقوی تیرا صرف نمائش کے لیے نہ ہو. تقوی تیرا صرف دکھاوے کے لیے اور لوگوں کے سامنے نہ ہو بلکہ تو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر. لوگوں کے درمیان ہے دیندار ہے لیکن تنہائی میں یوٹیوب فیس بک اور موبائل کے اوپر کتنی خرافات میں پڑا ہوا ہے. تیری تنہائی بھی تقوی والی ہونی چاہیے اور تیرا مجمع کے درمیان لوگوں کے سامنے رہنا بھی تقوی والا ہونا چاہیے. تیرا ظاہر بھی تقوی والا ہونا چاہیے اور تیرا دل بھی تقوی والا ہونا چاہیے. تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اوصی کا بھی تقوی اللہ. دیکھیے پچھلی حدیثوں میں بھی تقوی کی تاکید آئی تھی. اللہ نے بھی تقوی کی تاکید کی ہے. اس میں آپ نے پھر سے تقوی کی تاکید کی. معلوم ہے کہ کتنی اہم چیز ہے. ساری خیر کی جڑ یہ ہے. یہ اگر نہیں ہے تو پھر دینداری بھی کچھ کام کی نہیں. تقوی ہی نہیں ہے. تقوی ہی نہیں تو پھر کیا دیندار ہے. اوصی کا بھی تقوی اللہ فی سر امرک وعلانیتہ. کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے ہر حال میں تو تقوی اختیار کر. وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِن. جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے بھلائی کر لے. یہ دونوں چیزیں گزر چکی ہیں. ولا اب آگے آئیے وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِن سَقَطَ صَوْتُكَ. آپ نے فرمایا کسی سے کچھ مانگنا مت. کسی سے کچھ مانگنا مت. چاہے تیرا چابک نیچے گر جائے کوڑا تیرا نیچے گر جائے جیسے جانور کو ہانکنے کے لیے ہوتا ہے وہ نیچے گر گیا تب بھی مانگنا مت اس سے کہ مجھ کو اٹھا کے دے دو. بھائی نہیں مانگنا. یہ اعلیٰ بات ہے. ضروری نہیں کہ سب کے لیے لازم ہو اس کو کرنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مانگا ہے اور دوسروں نے بھی مانگا ہے. لیکن آپ نے ایک تلقین کی کہ مانگنے کا مزاج تیرے اندر نہیں ہونا چاہیے. جو چیز تو خود سے کر سکتا ہے وہ دوسرے کو مت بول. جیسے یہاں پر کوڑا ہے گر گیا مت مانگ. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کو خاص طور سے اس کی تاکید کی. کیا کہا کہ ولا تسألن احدا شیئا. کسی سے کبھی کچھ مانگنا مت. مستغنی رہنا ہمیشہ. یعنی یہاں پر اصلاً جو یہ ہے کہ ایک آدمی مانگنے والا نہ ہو.
مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. جو آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر مانگے تو ایسے آدمی کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں لیکن زکوٰۃ لیتے ہیں. ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے لیکن آج بھی لیتے ہیں، حالانکہ آج کماتے کھاتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آتا ہے تو آنے دو، پیسے کو منع نہیں کرنا. اور بغیر مانگے آ رہا ہے لیکن وہ زکوٰۃ سمجھ کے دے رہا ہے اور تو جانتا ہے تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، نہیں لینا چاہیے تو نے. لیکن مال کی محبت انسان کو حلال اور حرام کی تقسیم بھلا دیتی ہے. مت مانگ. بعض اوقات لوگ آپ دیکھیے بہت سارے فقراء ہوتے ہیں، اس مسجد میں بھی گاڑی کے ٹکٹ کے لیے چاہیے، اس مسجد کے لیے بھی، بس کے ٹکٹ کے لیے اتنے جمع کرتا ہے کہ پلین کا ٹکٹ ہو جائے گا اس میں. لوگ دیکھتے ہیں، میں 2-3 مہینے سے دیکھ رہا ہوں اس کو بس ہی نہیں مل رہی ہے، پیسے مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، میری بس رہے گی، فلاں نے مجھ کو چھوڑ کے گیا، جانا ہے گاؤں، جانا ہے گاؤں جانا ہے. کون سا گاؤں ہے تیرا؟ مطلب چاند پہ جا رہا ہے اتنا بڑا پیسہ جمع کر کے؟ کہاں جا رہا بھائی تو؟ حرام ہے یہ. ایک آدمی جھوٹ بول کے مانگے تو اس مزاج کی نفی ہے، اس میں مانگنے کا مزاج مت رکھ. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ٹھیک ہے آدمی مجبور ہے، محتاج ہے، اس کے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے اتنا نہیں ہے اور بیمار بھی ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، کچھ اس طرح کی بات ہے یا جواب نہیں مل رہا ہے کوشش کے باوجود، فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، آدمی اس وقت میں مانگے تو اس کے لیے جائز ہے. شریعت نے وہ بھی رکھا ہے للسائل والمحروم، اللہ نے کہا مانگنے والے کے لیے دیتے ہیں، محروم کو دیتے ہیں تو مانگنے والا ہے، اس کے دینے کا اسلام میں ایک حق اس کا ہے، اس کو دیا جائے گا. لیکن یہ کہ آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود مانگے صحیح نہیں ہے. تو کہا کہ ولا تسألن احدا شیئا، کسی سے کبھی کچھ مانگنا مت. اور بطور مثال ذکر کیا، اس میں مبالغے کے طور پر اس کو بتایا کہ کسی سے مانگنا مت، کوڑا بھی گر گیا تو مت مانگنا تیرا، یعنی تاکید کے لیے کہا کہ اتنا بھی مت مانگ، ہو سکے تو اس سے تو اتنا مستغنی ہو جا کہ تیرا کوڑا اگر گر جائے نیچے تو وہ بھی مت مانگ، تو خود اتر کے لیے اس کو. یہ مبالغہ ہے اس میں. اور کہا ولا تقبض امانتا، کسی کی امانت اپنے پاس مت رکھ. امانت رکھنا جائز ہے لیکن عقل مندی نہیں ہے، وہ جائز ہے لیکن خطرے والی نیکی ہے. امانت دینا فرض ہے، امانت لینا فرض نہیں ہے. امانت سنبھال کے لوٹانا فرض ہے، لینا ضروری نہیں ہے. کہہ سکتے بھائی میں نہیں رکھ سکتا، الا یہ کہ اس کو امانت ضائع ہونے کا ڈر ہو. لیکن یہ کہ آدمی امانت نہ رکھے، کیوں؟ وہ رسپانسبلٹی ہے. وہی آدمی امانت لے جس میں امانت ادا کرنے کی صلاحیت ہے. بعض اوقات آدمی امانت لے لیا لیکن پھر اس کے بعد دل میں نیٹ ورک آن ہو گیا اور پھر استعمال کر لو، بعد میں دے دیں گے. کر لیا اور دینے کی طاقت نہیں، اب وہ مانگنے آ گیا، کہا تھوڑا آئندہ مہینے، پھر یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بہانہ، جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ، اور پھر جب بس ہو گیا تو اس کے بعد کب دیا تھا. کتنے آپ واقعات دیکھیں گے، کتنے کب دیا تھا بھائی؟ نہیں دیا تھا تو نے. اب نہ اس کے پاس ثبوت ہے نہ اس کے پاس ثبوت ہے، اس نے بھروسہ کیا اور اس نے بھروسہ ختم کر دیا. تو جب رہے گا ہی نہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ولا تقبض امانتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرے سے امانت نہ لیں، پھر امانت لوٹانے والا کون ہوگا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ایک انسان ہے، بچہ یتیم ہے مثال کے طور پر، اس کا مال ہے، کسی کے پاس امانت رکھا جائے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے، اگر کوئی بھی نہیں لے گا تو مال ضائع ہو جائے گا. بچے کے ہاتھ میں دیں گے آپ؟ نہیں. کہیں کہیں وہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ عام حالات کے اعتبار سے خام خواہ بلا اپنے گلے میں مت ڈال. دوسروں کی امانت لے گا، ہو سکتا ہے وہ تہمت بھی لگائے، ہو سکتا ہے وہ 100 دے کے 200 بول دے، اور تیری عزت خراب ہوگی کہ میں نے اس کو اتنا دیا تھا، اور کیس لوگوں کے اندر تیری بھی عزتی ہوگی، تیرا اعتماد ختم ہوگا. کوئی چال بازی بھی کر سکتا ہے تیرے ساتھ میں. تو کہا ولا تقبض امانتا، امانت قبضے میں مت لے، یعنی امانت اپنے ذمے مت لے کسی کی. اور کہا ولا تقضی بین اثنین، یہ تو زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 2 آدمیوں کے درمیان کبھی فیصلہ کرنے کے لیے قاضی مت بن. کیوں؟ جو قاضی ہے لوگ اس سے راضی نہیں. یہ لڑکی والے، یہ لڑکے والے، بیٹھا بیچ میں، اب اس کی سنی اس کی سنی،
تیری یہ غلطی ہے یہ خوش وہ ناراض، اور تیری بھی یہ غلطی ہے یہ بھی ناراض وہ بھی ناراض۔ قاضی سے سب لوگ راضی رہتے ہیں؟ قاضی سے راضی نہیں رہتے لوگ۔ اس لیے جب بھی آدمی لوگوں کے جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس میں 3 خطرے اس کے لیے رہتے ہیں۔ ایک، فیصلہ وہ شریعت کے مطابق نہیں کرے گا، نفس کے مطابق کرے گا، جہنمی۔ جہالت کی بنیاد پر کیا، جہنمی۔ ایک آدمی بغیر علم کے بول دیا اس کو آدھا، بیٹی کو آدھا دو بیٹے کو آدھا دو، ختم، جھگڑا ختم۔ اب شریعت کے مطابق اس نے کیا، وہ میراث کا مسئلہ حل نہیں، اپنے نفس کے مطابق کیا۔ تب یہ کیا ہے، فیصلہ کر کے کیا ہوا، اس کو ملا کتنا، اس کو کچھ ملا، اس کو ملا کیا، ملا آخرت کا عذاب۔ کیا فائدہ ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان فیصلے کے لیے بیٹھا، دونوں کو راضی کرنے کی نیت سے، دونوں کو خوش کرنے کی نیت سے کس کو ناراض کیا، اللہ کو۔ تو ایک یہ خطرہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ آدمی اس کو یا اس کو ناراض کرے گا، یعنی آدمی کیا کرے گا، فیصلہ کیا اس نے بھائی تمہاری غلطی ہے یا ان کی غلطی ہے، جب دونوں میں سے کسی ایک کی غلطی بتائے گا وہ اس کے دشمن ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، بعض اوقات نقصان پہنچائیں گے۔ اور اگر اس نے غلط فیصلہ کیا تو لوگوں میں رسوائی بھی اس کی ہوگی، آج نہیں تو کل آپ کا فیصلہ پبلک میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، فلاں صاحب نے تو ایسا بتایا تھے، غلط ہے وہ، تو اس کی کیا ہوگی، بے عزتی بھی ہوگی سماج کے اندر۔ تو یہ ناراض ہوں گے، سماج میں بے عزتی ہوگی۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جب آپ جاتے کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے، جس کے حق میں فیصلہ نہیں جاتا ہے وہ آپ کی خوب بدنامی کرتا ہے، وہ آپ کے اوپر الزامات بھی لگا سکتا ہے۔ تو جب آدمی فیصلے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، شریعت کی بھی حفاظت ہو، اپنی عزت کی بھی حفاظت ہو۔ جب تک آدمی کے پاس فیصلے کا پاور نہیں ہے تب تک آدمی کو لوگوں میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ نافذ کر سکتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ بیٹھا 2 لوگوں میں قاضی بن کے اور پتہ چلا کہ دونوں نے اس کی عزت خراب کر دی، نہیں بننا ہے۔ آدمی کو کڑوا بولنا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ حق بولنا اس کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ وہ رعایت کرے گا لوگوں کی اور ایسا فیصلہ دے گا جو غلط ہے۔ فیصلہ کرنے والے کو کسی کی رعایت نہیں کرنی پڑتی ہے، اپنا پرایا کوئی نہیں۔ صحیح بات کس کی ہے، صحیح بات اس کی ہے یا اس کی ہے، غلط بات کس کی ہے، اس کی بھی ہے اس کی بھی ہوتا، بعض اوقات دونوں کے ایک دوسرے پر جرم ہوتے ہیں، آدمی اس کو بھی ڈانٹتا اس کو بھی ڈانٹتا، وہ بھی ناراض یہ بھی ناراض، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ خواہ مخواہ کیوں سر درد مول لے بھائی، ان کو اپنا دشمن بنائے، پھر یہ ایک دن 5 منٹ میں فیصلہ کرتا، وہ 5 سال تک اس کی بدنامی کرتے رہتے ہیں۔ تو کہا ولا تقض بین اثنین، 2 آدمیوں میں کبھی 2 آدمی میں بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ 2 قوموں کا تو معاملہ اور بڑا ہے، 2 خاندانوں کا معاملہ اور بڑا ہے۔ تو 2 میں قاضی بننا مت بن جج لوگوں کے بیچ میں۔ جو آدمی حق پسند ہوتا ہے وہ کبھی برداشت نہیں کرتا غلط کو، اور اس کے دوست کم ہوتے ہیں، اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ زیادہ دوست کس کے ہوتے ہیں، یا تو وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا انسان ہو اور لوگ بھی سمجھدار قسم کے ہوں۔ تو اچھے انسان سے سب کے سب کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ بھی سمجھدار ہیں اور یہ بھی اعلیٰ ہے، ظاہر بات ہے سب محبت کرتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ لیکن پھر دوسری صورت کیا ہے، یہ بہت عقل مند ہوتا ہے اور یہ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں، سب کو لے کے چلتا ہے، وہ سب کا ساتھ، تو بھی صحیح، وہ ملا تو بھی صحیح، ہاں بالکل تیری بات صحیح ہے، اس سے ملا بالکل وہ غلط ہے تو صحیح ہے، ایسا کر کے وہ سب سے کیا کرتا ہے، اپنے تعلقات بنائے رکھتا ہے۔ ایسا آدمی بدترین کردار کا حامل ہے۔ کون؟ جو آدمی سب کی منہ دیکھ کے بات کرتا ہو، لوگوں کا چہرہ دیکھ کے بات کرتا ہے۔ جو آدمی ایسا ہے، اس کے پاس ایک چہرے کے ساتھ، اس کے پاس ایک چہرے کے ساتھ، قیامت کے دن اس کے منہ کے اندر 2 آگ کی زبانیں ہوں گی، عذاب ہوگا اس کو۔ 2 زبانیں کیوں اس کی آگ کی؟ اس لیے کہ تو اس کے پاس ایک بات کرتا تھا، اس کے پاس ایک بات کرتا تھا نا، لے 2 زبانیں تیرے منہ میں جمع کر دیں گے، اور وہ زبانیں کیسی ہوں گی، آگ کی زبانیں ہوں گی۔ وہ آدمی کو چاہیے حق بولے، لیکن کیوں بولے، زبردستی کیوں جج بنے،
کیونکہ اس کو فیصلہ تو کرنا ہی پڑے گا کون غلط. اور ایسے میں کیا ہوتا ہے جب ایسا آدمی، اسی لیے علماء کو زیادہ پسند نہیں کرتے. وہ علماء جو کھٹ کھٹ بولتے ہیں ایک دم نہیں پسند کرتے. کون نہیں پسند کرتا ہے؟ جس کے خلاف فیصلہ جاتا. ایسا تھوڑی رہتا، نہیں مانتے وہ لوگ اور دشمن بن جاتے ہیں. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے. اگر واقعی اس کا دبدبا ہے اور وہ فیصلہ کرے گا اور نافذ ہو سکتا ہے تب تو ٹھیک. کمزور ہے تو چبا جائیں گے سب لوگ اس کو. تو آپ نے نصیحت کے طور پر کہا وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، دو لوگوں میں کبھی فیصلے کے لیے بیٹھنا مت. امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. نمبر 5، اللہ کا ذکر، شکر اور اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا. 3 چیزیں. آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بیدی فقال لی یا معاذ واللہ انی لأحبک. میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اے معاذ، میں اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس حدیث میں کئی چیزیں ہیں، اس ٹکڑے میں کئی چیزیں ہیں. نمبر 1، بعض لوگ تعلیم کے وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ذکر کرتے ہیں، بخاری کی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ کفی بین کفی. یہاں بھی وہی بات ہے کہ آپ نے کیا کیا، میرا ہاتھ پکڑا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ صحابہ سے بعض اوقات جب تاکیداً کچھ تعلیم دیتے تو انسیت کے طور پر ہاتھ میں ہاتھ لیتے تھے. یہاں مسافے کی بات نہیں ہے، اور اگر ہے تو ایک ہاتھ یہاں آ رہا ہے، لینا ہے تو پھر کتنے ہاتھ پکڑے؟ کیا کہا کہ یوم بیدی، میرا ہاتھ پکڑا. تو اگر ایک مسافر میں ایک ہاتھ لینا ہے تو لے لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. تو لیکن یہاں پر وہ بات نہیں، یہ مسافہ نہیں ہے. اصلاً یہ کیا ہے، تعلیم کے وقت میں ہاتھ لینا، چاہے ایک ہاتھ لے یا دونوں ہاتھ سے لے. پھر آپ نے فرمایا یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس میں ایک ادب ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرے تو اس کے سامنے اپنی اس محبت کا اظہار کرے، لیکن صحیح طریقے سے. یہ نہیں کہ اس کے دل میں کچھ اور بات آ جائے. انگلش میں بول رہا کیا بولنا چاہ رہے بھائی آپ؟ شریف آدمی ہوں میں، ایسی باتیں کیوں کریں میرے ساتھ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ آدمی صحیح سلیقے سے بولے. جیسے کہ کوئی آدمی کہے میں اللہ کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں، اس طرح کی بات کرے، یا آئی لو یو بولے گا وہ پریشان ہو جائے گا انگلش میں. کیا بولنا چاہ رہے؟ شریف آدمی ہوں میں، ایسی الٹی پلٹی باتیں مت کرو. تو آدمی کو سلیقے سے بولنا چاہیے اس کو. لیکن یہ کہ آدمی اپنی محبت کا اظہار کرے. اہل علم ہے، ماں باپ سے ہم بولیں، ماں باپ بولے کبھی سوچے ذرا میں آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں. بولتے ہیں ہم لوگ کبھی نہیں؟ کیوں نہیں؟ سوچیے، بولنا چاہیے. تو کہا یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کی قسم کھا کے کہا، تاکید کے لیے، اور محبت کا اظہار کیا. فقلت بأبی انت و امی، حضرت معاذ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. اے اللہ کے رسول واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا معاشرہ ہے دیکھیے اللہ کی، اور ان کا مقام دیکھیے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا مقام آپ دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں. وہ آدمی کتنا قیمتی ہوگا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. تو کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. قال یا معاذ انی اوصیک، کہا اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں. لا تدعن ان تقول دبر كل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا کبھی چھوڑنا مت. میں تم کو ایک ذکر سکھا رہا ہوں، نماز کے بعد کبھی یہ چھوڑنا مت. کیا ہے وہ؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر، علی ذکرک تیرے ذکر پر،
व शुक्रिक तेरे शुक्र पर, और व हुस्न इबादतिक तेरी इबादत बेहतरीन तौर पर करने पर। इन 3 चीज़ों पर तू मेरी मदद कर। अइन्नी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद। उसकी तफसीर है ये, समझ में आ रही बात? हुस्न इबादत मकसद है ना, तेरी इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करना चाहिए। और इबादत बुरे तौर पर करना कि अच्छे से करना। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं अल्लाह से दुआ? अल्लाह मेरी इस काम पर तू क्या कर, मदद कर। मालूम है कि अल्लाह की इबादत में भी हम अल्लाह की मदद के मोहताज हैं। वही कुरान में अल्लाह ने बयान किया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। सिर्फ दुनिया के मामलात में नहीं, खाना पीना दे हमको, उसके हम उतने ज़्यादा मोहताज नहीं जितनी इबादत के हैं। इसमें भी तो हमारी मदद कर, बल्कि इसमें हम ज़्यादा मोहताज हैं मदद के। क्यों? इसलिए कि शैतान इससे रोकेगा, उससे नहीं। खा पी खुश रहे रोकेगा, इबादत कर रोकेगा। नफ्स उसमें मुखालफत करेगा, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो, नहीं, लेकिन इबादत इसमें मुखालफत करेगा। तो इसमें ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह मेरी मदद कर तेरे ज़िक्र पर, तेरे शुक्र पर और बेहतरीन तौर पर इबादत अदा करने पर। ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 क्या है? ज़िक्र, सारी खैर की जड़। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ी चीज़ है। सारी खैर उस वक्त शुरू होती है जब बंदा अल्लाह को याद रखता है। जैसे ही अल्लाह को भूल जाता है, शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है और इंसान की ज़िंदगी में बिगाड़ शुरू हो जाता है। अल्लाह को याद रखना खैर की चाबी है, नंबर 1। बल्कि इबादत का मकसूद भी अल्लाह की याद है। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम कर मेरी याद के लिए। मालूम है कि वैसी नमाज जिसमें अल्लाह की याद ना हो, किसकी नमाज है? मुनाफिकीन की नमाज है। वो नमाज जिसमें अल्लाह की याद ना हो, वो मुनाफिकीन की नमाज है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नासा वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। क्या कहा? मुनाफिकीन अल्लाह के साथ धोखाबाजी की कोशिश करते हैं। वह हुआ खादिउहुम, जबकि अल्लाह खुद उनको धोखे में रखे हुए हैं। उनको नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जहालत कर रहे हैं, अल्लाह के साथ जो है मक्र फरेब करने की कोशिश कर रहे हैं, रसूल को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, सहाबा को धोखा दे रहे हैं। कहा कि वह इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, नमाज के लिए जब उठते हैं तो बोझल बनकर, न चाहते हुए, नमाज दिल में पसंद न करते हुए, कुसाला सुस्त बनकर। वह इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास, बस महज लोगों को दिखाने के लिए नमाज के लिए आते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, अल्लाह को नहीं याद करते मगर बहुत थोड़ा। तो अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। किसकी सिफत है? मुनाफिकीन की है। मोमिनीन के लिए क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, खूब जिक्र करो। किसी चीज़ के बारे में खूब करो, मेरे इल्म में तो नहीं है कुरान करीम में। किसके साथ है? सिर्फ कसरत से खूब जिक्र करो। अल्लाह ने अलल इतलाक कसरत का जिक्र किया, उसमें हदबंदी नहीं की उसकी। तो कसरत से अल्लाह को जिक्र करना ये मोमिन की शान है, वो अल्लाह को याद करता है। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े बैठे और अपनी करवटों पर। खड़े हैं तो भी अल्लाह को याद करते हैं, नमाज में बैठे हैं तो भी अल्लाह को याद करते हैं, करवटों पर हैं, अगर खड़े होके भी नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ते हैं, बैठ के भी नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ते हैं। अल्लाह की याद नमाज छोड़ते नहीं है। और अपनी मजलिसों में हो, बैठ के तिजारतों में, भाग दौड़ में हो, दिन के औकात में या आराम के औकात हो, रात में सोते वक्त, अल्लाह को भूलते नहीं है। चाहे तिजारत हो, तिजारत की भाग दौड़ हो, या फिर अपनी मजालिस हो, या फिर अपने आराम के तन्हाई के औकात हों, तीनों हालतों में अल्लाह को याद करते हैं। ये मोमिन है। अल्लाह मदद कर, किस चीज़ पर? इस चीज़ पर कि मैं तुझे हमेशा याद करूँ, अला ज़िक्रिका। नंबर 2 वो शुक्रिका, तेरे शुक्र पर। शुक्र क्या है?
نعمتیں اللہ کی ملنے کے بعد ان نعمتوں کا انتساب اللہ کی طرف کرنا، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے دیا، یا میرا کمال ہے میں نے کیا، نہیں. شکر یہ ہے کہ ایک آدمی نعمت کی نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف، اللہ نے دیا. 2، اس نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا کرے، الحمدللہ، اللہ کی تعریف زبان سے بھی کرے. 3، اس نعمت میں اللہ کے حکم کو یاد رکھے. شکر کے 3 رکن ہیں. نمبر 1 قلب، نمبر 2 زبان، نمبر 3 جسم. دل کی سطح پر شکر کیا ہے؟ دل میں یہ مانے میرا کوئی کمال نہیں، دینے والا اللہ ہے. زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. بدن سے اس نعمت کا استعمال اللہ رب العالمین کی مرضیات میں کرے، اللہ کی مرضی کی مخالف نہیں کرے. جیسے مال ملا، اس کو حرام میں استعمال کیا، یہ ناشکرا ہے. اگر مال کو حرام میں استعمال کرتا ہے، چاہے حلال کمایا ہو، یہ آدمی شکر گزار نہیں ہے. کیوں؟ شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ وہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال کرے، اللہ کی شریعت کا لحاظ کرے اس کے استعمال میں. یہ شکر ہے. اللہ شکر پہ میری مدد کر، کیونکہ شکر آدمی کے عمل میں بھی ہوتا ہے. اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے کہا ہے اے آل داؤد شکر والے عمل کرو. علماء نے کہا معلوم ہوا کہ عمل میں بھی شکر ہوتا ہے. تو شکر پہ میری مدد کر. نمبر 3 وحسن عبادتک، یہ نہیں کہا عبادتک، کیا کہا؟ حسن عبادتک. معلوم ہوا کہ عبادت میں حسن ہونا چاہیے. نماز ہو خشوع والی ہو، ذکر ہو اللہ کی یاد والا ہو، زبانی الفاظ نہ ہو، صرف کیفیات اس کے اندر ہو، اللہ سے تعلق اس کے اندر ہو. روزہ ہو تقوی والا ہو، تقوی والا ہو، اچھے سے روزہ رکھنا، یعنی کہ خالی بھوکا رہا اور گالی دیتا رہا اور چوری کرتا رہا، خیانت کرتا رہا، نظروں کا غلط استعمال کرتا رہا، کیا روزہ ہی ہے؟ اچھے سے روزہ رکھ، اچھے سے حج کر، جا رہا وہاں پہ خریداری کی نیت سے جا رہا، وہاں پہ جا کے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا، پرائی بہو بیٹیوں کو دیکھ رہا، وہاں پہ فوٹو ووٹو میں دن بھر لگا ہوا ہے، کھانے پینوں میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کے حقوق ضائع کرنے میں لگا ہوا ہے. نہیں، زکوٰۃ دے رہا ہے تو اچھے سے نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ دوسروں کو خریدنے کے لیے دے رہا ہے، دوسروں کو دے رہا ہے لیکن چاہتا ہے کہ غلام بنے، میرے نیچے دب کے رہیں. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. عبادات ایسے ہوں کہ واقعی اخلاص اس میں ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام اس میں ہو. حسن عبادت کا یہ ہے، اس میں اخلاص ہو، اس میں سنت ہو، ادنا درجہ یہ ہے. پھر اس کے اندر رغبت ہو، احتساب ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ سے تعلق ہو، اور اس کے اندر خشوع ہو، اور اس کے اندر اللہ کی محبت ہو. یہ ساری کیفیات اس میں ہو، اس پر اجر کی امید ہو. یہ کیا ہے؟ اس عبادت کو اتنا اچھا بنائے گی. تو اللہ 3 چیزوں پر مدد کر، ذکر، شکر اور حسن عبادت. اور دیکھیے تینوں آپس میں مربوط ہیں. اللہ کو یاد رکھنے والا انسان جب بھی نعمتیں اس کو ملیں گی کیا کرے گا؟ دھیان کس کے پاس جائے گا؟ کیونکہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے وہ. تو اس کے لیے دیکھیے اللہ کی یاد دنیا کو بھی دین بنائے گی. ایک آدمی اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اس کے سامنے کھانا آیا، اس کے دل میں خیال آیا اللہ رب العالمین نے عطا کیا مجھ کو، اگر اللہ نہیں دیتا تو مجھ کو نہیں ملتا. اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے اناج اگایا، کتنے مرحلے پار کر کے میرے تک کھانا آیا. اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو نے بھوک دی تو کھانا بھی دیا، پیاس دی تو پانی بھی دیا. تو جب اللہ کو یاد کیا اس نے تو نعمت دنیا کی ہے، کھانا پینا ضرورت ہے، کوئی عبادت ہے؟ ایک لقمے پہ اتنا ثواب اور 2 پر اتنا ہے نہیں. وہ ضرورت ہے تیری، وہ جانور کی بھی اور تیری بھی ضرورت ہے. لیکن وہ جو ضرورت ہے عبادت کب بنی؟ جب اللہ کو تو نے یاد رکھا. اللہ کی یاد انسان کی حاجات کو بھی عبادات میں تبدیل کرتی ہے، اس کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرتی ہے. اور وہ حسن عبادت کیسا ہوگا؟ جب آدمی میں یاد اللہ کی آئے گی، شکر اللہ کا آئے گا، اللہ کی احسان مندی کا احساس جب آئے گا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا استحضار آئے گا، تو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں شوق بھی ہوگا کہ اللہ نے جب اتنے احسانات کیے ہیں تو کیوں نہ اچھے سے اللہ کا شکر ادا کریں، کیوں نہ اچھے سے اللہ کی عبادت کریں. کیونکہ انسان اس کی بات اچھے سے مانتا ہے جس کا احسان اس پر ہوتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ احسان ہے. اپنا حق مانے گا تو نہیں کرے گا. یاد رکھیے اس بات کو.
انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اس کی عطا کو اگر اپنا حق سمجھتا ہے گھمنڈ پیدا ہوگا. تو کیا ہوا, ہماری ضرورت تھی دینا چاہیے نا, اللہ ہم کو دینا چاہیے. نہیں, اگر یہ مانے گا کہ میرا حق نہیں ہے, اس کا احسان ہے, میں نے کیا دیا اللہ کو جو مجھ کو کھلائے پلائے اللہ, میں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کو, اب اس کے بدلے میں کچھ دیا نہیں, اس نے مجھ کو اپنی طرف سے دیا ہے. تو اپنا حق مانے گا گھمنڈ پیدا ہوگا, اللہ کا احسان مانے گا تواضع پیدا ہوگی. تو جب کسی کا احسان ہوتا ہے تو آدمی اس کے حکم کو اچھے سے مانتا ہے. کیا حکم ہے فوراً کرتا آدمی, کیوں, یہ میرا محسن ہے. محسن کی بات آدمی مانتا ہے. عربی زبان میں کہاوت ہے الانسان عبد الاحسان, انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. جب احسان مندی کے جذبات اللہ کے لیے آئیں گے عبادات میں شوق پیدا ہوگا. تو یہ جو چیز ہے, یہ تین چیزیں اللہ سے مانگنا چاہیے. کیا, ذکر کی توفیق, شکر کی توفیق, اور اچھے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق. ان تین باتوں کا اہتمام انسان کی داخلی زندگی کو بہتر بناتی ہے. تینوں چیزیں کیا ہے دیکھیے, ذکر اللہ کو یاد کرنا, شکر اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے حمد و ثنا, اور تیسرا عبادات اچھے سے کرنا. یہ اس کے قلب کو نورانی بناتی ہے. یہ چیزیں انسان کی داخلی زندگی کو بہتر بناتی ہے. ان تینوں چیزوں کو کب پڑھنا ہے, نماز کے بعد. ہر فرض نماز کے بعد ان کا اہتمام آدمی کرے اور یہ دعا پڑھے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس میں اللہ کی مدد مانگنے میں تواضع ہے. میں تو بہت زبردست عبادت کرتا, بہت شکر گزار ہے, میں اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے. اے اللہ میں نہیں کر سکتا جب تک کہ تو میری مدد نہ کرے. اللہ کی مدد کا محتاج جیسے دنیا میں ہے دین میں بھی ہے. اور یہ محتاجی اگر تو مانتا ہے تو تیرے اندر تواضع پیدا ہوگی, گھمنڈ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی ہمیشہ اللہ کا محتاج مانے, اللہ کی مدد کا محتاج مانے, عبادات میں بھی اس کو اپنا کمال نہیں مانے. یہ سوچ یہاں دی جا رہی کہ تو اپنا کمال مت سمجھ کہ اللہ میں عبادت کرتا ہوں, نہیں, تیری مدد کے بغیر وہ بھی نہیں کر سکتا میں. تو یہ حدیث جو ہے یہ امام احمد اور امام البخاری نے الادب میں, امام ابو داؤد نے, امام نسائی نے, ابن خزیمہ اور ابن حبان, ان سب نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں حدیث کی ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. تو یہ 5 باتیں ہم نے مکمل کی. انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والی مجالس میں دیکھیں گے. تو یہ جتنی باتیں ہیں ان کو ہم مکمل کریں گے. بہت ہی دیکھیں گے آپ کتنی اہم ترین باتیں ہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کتنے یعنی اہم ہیں, ان کو اچھی طرح سے ہم کو سمجھنا ہے آج کی ان مجالس میں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.